اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ روح اور جسم کا معنی کیا ہے۔ اس کے پیچھے نضر بن حارث اور عقبۃ بن ابی معیط کے 3 سوالات تھے جو وہ جا کر یہود سے سیکھ کر آئے تھے۔ وہ 3 سوالات یہ تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا واقعہ بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا۔ دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیا گیا کہ وہ روح کیا معنی ہے، روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اور تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیا گیا کہ کس شخص نے مشرق تا مغرب سفر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اس کی وجہ سے وہی رک گئی تھی اور انشاءاللہ کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائے تھے۔ جو قرآن پاک کے الفاظ آئے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اور یہود کے علماء نے مدینے سے عقبۃ بن نصر ابن حارث کو اور عقبۃ بن ابی معیط کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ پہلے 2 کا جواب وہ دے دیں گے، لیکن اگر روح کا جواب نہ دیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی ہیں۔ یہ بات طے تھی۔ اب جب یہ لوگ آئے اور نبی علیہ السلام سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے پہلے 2 کا جوابات عنایت فرمائے اور روح کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آئندہ کر۔ وہی آنا رک گئی، موقوف ہو گئی، خاصے دن گزرے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر کہ آپ یہ کہیں گے کہ اگر کہ اللہ چاہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو الفاظ ان کو وحی کے ارشاد فرمائے وہ یہ تھے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کا حکم ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک جسم ہے جس کو ہم کثیف کہتے ہیں اور ایک روح ہے جس کو ہم لطیف کہتے ہیں۔ لطیف اور کثیف کے ملاپ کا نام انسان کی حیات ہے، اور جب انسان کے جسم سے یہ لطیف شے یعنی کہ روح خارج ہو جاتی ہے تو یہ کثیف باقی رہ جاتا ہے، یہ جسم باقی رہ جاتا ہے اور اس کو میت کہا جاتا ہے۔ اور جب تک کہ اس کے اندر وہ لطیف شے روح موجود ہے تو اس وقت تک یہ زندہ رہتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی کوئی چوٹ لگ جائے، کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو کچھ وقت تک، مثال کے طور پہ انگلی کٹ گئی، کچھ وقت تک انگلی میں تکلیف رہتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ انگلی کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے، زخم باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب روح سمٹتی ہے تو وہ درمیان میں جگہ بناتی ہے۔ جس حصے سے اس نے معطل ہونا ہے، انگلی کا سرا کٹ گیا ہے تو اب روح کو مختصر ہونا ہے، وہ سمٹنے کے لیے جگہ بنا رہی ہوتی ہے تو انسان کا پورا جسم دکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ چوٹ صرف ایک انگلی میں لگی ہے، تکلیف ایک انگلی میں ہے، روح کو سمٹنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روح کے خروج پر بھی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ملتا ہے کہ فاسق فاجر آدمی کی روح جب انسان کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے جیسے کہ ململ کا کپڑا جھاڑیوں پر ڈال دیا جائے، اور جب کسی نیک آدمی کی روح رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے شادمانی اور فرحانی کا زمانہ ہوا کرتا ہے، وقت ہوا کرتا ہے، اور وہ بہت آسانی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ روح کی تعریف میں علماء نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تمہیں اس کے بارے میں کوئی خاص جو عطا کیے گئے ہو علم میں سے وہ بہت مختصر سا ہے۔ اس اختصار کے ساتھ ہی ہمیں دیکھتے ہیں کہ علماء نے اس بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کفار کی جو روح ہے کیا وہ پیدائشی طور پر تاریکی میں ہوتی ہے یا وہ بڑے ہونے کے بعد اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے کفر کی گمراہیوں کی وجہ سے وہ اپنے نور کو چھوڑ کر تاریکی میں چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا،
وہ لوگ کون ہیں؟ اولیاء الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، من الظلمات من النور الی الظلمات، نور سے ان کو اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک روح جو کہ منور ہے یہ مومن کی ہے، اور وہ روح جو کہ غیر منور ہے، جو کہ ظلمت کا شکار ہے، وہ غیر مومن کی ہے، یعنی کہ کافر کی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن و منور ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ کفار کی پہچان، کفار کی شناخت ان کے چہروں کی رنگت سے ہو جائے گی، اور ایمان والے لوگ ان کے اوپر ان کا نور واضح ہوگا۔ جب ہم اس بات پر پہنچے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کفار کی روح اگر کہ بچپنے میں ہے تو وہ نورانی ہی ہوتی ہے، اس کے والدین اس کو کافر، یہودی یا مجوسی بناتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ والدین کی حرکتوں کی وجہ سے، والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے اولاد کے اوپر اس کے اثر انداز ہونے کے، اولاد پر اس کے اثرات آتے ہیں، اور جب یہ اثرات بچوں کو منتقل ہوتے ہیں تو بچے یہودی، نصرانی، مجوسی اور دیگر مذاہب کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح اور نفس میں کیا فرق ہے؟ روح اور نفس میں کیا فرق ہے؟ اس کی ایک آسان سی تعریف حدیث میں آئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق آدم وجعل فی نفسا وروحا فمن الروح عفافه وفهمه وحلمه وسخاؤه ووفاؤه ومن النفس شهوته وطيشه وصفه وغضبه ونحو هذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو پیدا کیا اور ان میں ایک نفس اور ایک روح کا مادہ رکھا، بس عفت، فہم، حلم، سخاوت اور وفا یہ روح کی طرف سے مبارک کیفیات ہیں، اور اس کے اندر شہوت، غصہ، غضب، بے وقوفی، نادانی، یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے نفس کی طرف سے ہیں، یہ اس کے نفس کی طرف سے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جس کی تمہارے اندر خواہش پیدا ہو۔ اور قرآن پاک میں ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفوس کو، نفس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک اور بھی ارشاد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور البتہ وہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہش کی اتباع سے روکا۔ ہوا مطلب خواہش، نفس وہ ہے جو انسان کے اندر روح کے ساتھ موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ روح اور نفس دونوں آپس میں ایک جسم ہیں، بالکل ایسے ہی جس طرح ملائک اور جنات آپس میں ایک جیسے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ملائک نوری مخلوق ہیں اور جنات ناری مخلوق ہیں۔ اسی طرح سے نفس اور روح مل کر ایک پورا وجود ہے، اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ 2 in 1 ہے، یہ ایک ہی کے اندر میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ خیر کے احکامات سارے کے سارے وہ روح کی جانب سے ہیں، اور شر کے احکامات سارے کے سارے وہ نفس کی جانب سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔